کہ اپنے وقت کی قدر کرو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بڑا قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے جو دنوں کی شکل میں، مہینوں کی شکل میں، سالوں کی شکل میں تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو تھے پہلے اب نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح ہر شخص نے ہی جانا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ تو قیمتی بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے قیمتی بنائیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دے۔ پہلی صورت یہ ہے وقت کو قیمتی بنانے کی کہ اپنے وقت کو اللہ کی یاد، اس کی اطاعت، اس کی عبادت اور فرما برداری میں گزار دے۔ تو سمجھ لو اس کا وقت قیمتی ہو جائے گا جب اس نے اللہ کی یاد میں گزارا۔ اور اللہ کی یاد اور اطاعت اور عبادت یہ صرف اس بات کا یہ نام نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو عبادت، یہ بھی عبادت ہے بے شک، زکوٰۃ دینا یہ بھی عبادت ہے، روزے رکھنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی میں، زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ بہت سارے شعبے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی موقع پر تبلیغ کرنے کا موقع ہے، وہ تبلیغ کرے گا تو اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا۔ جہاد کا موقع ہے، وہ جہاد کر لیتا ہے تو اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا۔ اسی طرح اگر نماز جنازہ ہے کسی کا، نماز جنازہ ادا کر لیتا ہے، اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا۔ اور اسی طرح والدین کی خدمت کر لیتا ہے، یہ بھی اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے۔ نماز ادا کرنا تو ویسے ہی آپ کو پہلے بتا دیا۔ اسی طرح رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر کے، اچھا سلوک کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، سچ بول کے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص گانے لگے ہوئے ہیں، اپنے کانوں کو گانوں سے بچا کر اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر فلمیں لگی ہوئی ہیں تو اپنی نظر کو ان گانوں سے، ان فلموں سے بچا کر اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ جتنی بھی زندگی کے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مختلف مواقع آتے ہیں جن میں گناہ ہو رہے ہیں یا اچھائی کے موقع ہیں، ان میں اللہ کے حکم کے مطابق چل کر اپنے وقت کو قیمتی بنا دیں۔ یہ ہے اپنی وقت کو اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی یاد میں لگانا۔ اور اگر وقت کو دوسری طرف لے جائیں کہ وقت کو ضائع کرتا ہے، مثلا گناہ میں لگاتا ہے، گناہ میں لگاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گناہ ہے۔ فضول اور لا یعنی باتوں میں وقت ضائع کرتا ہے، یہ بھی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ تمام اس کا وقت صرف ہو رہا ہے، لیکن یہ وقت اس کا گناہ کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے۔ وقت تو گزر رہا ہے، آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا وقت گزر کن چیزوں میں رہا ہے، اب گناہ کی شکلیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے دن رات میں کوئی ایسا کام کریں جو جائز ہے، یعنی نہ تو وہ عبادت ہے نہ ہی وہ گناہ ہے۔ تین ہی کام ہوتے ہیں، یا تو عبادت کے کام، توجہ سے سنیے گا، اس سے آپ کی زندگی کو قیمتی بنانے میں آسانی رہے گی۔ تین ہی کام ہیں، یا تو وہ ایسے کام ہیں جو عبادت ہیں، اس سے آپ کا وقت قیمتی بنے گا۔ دوسری وہ صورت ہے، وہ کام ہے جو گناہ کے کام ہیں، جن سے آپ کا وقت وہ قیمتی نہیں بلکہ وہ کھوٹا ہو جائے گا۔
آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے کام جو نہ نیکی کے ہیں نہ گناہ کے ہیں، ان کو کہتے ہیں مباح۔ مباح کام یعنی جائز کام۔ جائز کام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ کریں گے تو اس پر آپ کو ثواب کوئی نہیں، اور اگر آپ کو نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ جائز کام ہوتا ہے۔ تو بہت سارے کام، بلکہ دن رات کے اکثر کام ہمارے وقت ہمارا جائز کاموں میں گزرتا ہے۔ عبادات میں وقت کم گزرتا ہے، گناہوں میں بھی کم گزرتا ہے، کیونکہ نہ تو عبادات کا وقت بہت لمبا ہے اور نہ ہی گناہوں کا وقت زیادہ لمبا ہے۔ لیکن نماز پڑھی آپ نے، فجر کی ٹائم ختم ہوگا، نماز پڑھ لی فارغ، ظہر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ فارغ، ٹائم ختم۔ اسی طرح آپ گناہ بھی، جو بھی گناہ کریں گے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، آپ اس ٹائم میں اس کو کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن زیادہ تر ٹائم 24 گھنٹے کا وہ جائز کاموں میں گزرتا ہے۔ جائز کام کیا ہوتے ہیں؟ کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، سو لیا، جاگ گئے، کپڑے بدلے، اچھے کپڑے پہنے، کسی کو ملنے چلے گئے، اب یہ جائز کام ہے۔ لیکن ان جائز کاموں کو بھی آپ عبادت کے زمرے میں لا سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ اپنے جائز کاموں کو عبادت کے زمرے میں لے آئے تو سمجھ لیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک سارا وقت عبادت میں گزر جائے گا، سارا کا سارا وقت عبادت میں گزر جائے گا، کیونکہ زیادہ وقت تو جائز کاموں میں تھا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا کہ ہم جائز کاموں کو عبادت کیسے بنائیں؟ جائز کاموں کو عبادت بنائیں گے حسن نیت سے، اچھی نیت کر کے، کہ آپ کسی بھی جائز کام کو کر رہے ہیں، آپ نیت اس میں اچھی کر لیں، وہی کام آپ کا عبادت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے ویسے ہی پیٹ بھرتا ہے، آدمی بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا کر اٹھ جاتا ہے، تو یہ تو جائز تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ اور اگر اس کھانے میں کوئی یہ نیت کر لے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، مجھے طاقت ہوگی، میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، تو اب اس کا وہ کھانا عبادت ہو جائے۔ اور اگر آدمی سوتا ہے، سونا ایک جسمانی تقاضا ہے، جسمانی طبی چیز ہے، لیکن سوتے میں وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں سو رہا ہوں، جسم کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، اٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ تو اس طریقے سے جائز کاموں میں بھی آدمی کو عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی جتنے بھی جائز کام ہیں سب میں اگر نیت اچھی بات کی کر لے، مثلا سیر ہی کرتا ہے ایک آدمی، صبح صبح سیر کرتا ہے، وہ سیر میں نیت کر لیتا ہے کہ میں سیر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری بیماریوں سے حفاظت رہے، میرا جسم صحت مند رہے، جسم کا نظام ٹھیک چلے اور میں اچھے طریقے سے اللہ کو یاد کر سکوں، اس نیت سے کرے گا، اس کا سیر کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک دفعہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک مرید نے مکان بنایا، تو اس نے اپنے پیر صاحب کو کہا، پیر صاحب مکان بنایا ہے، آپ نے ہمارے گھر آنا ہے، نیا گھر بنایا ہے تو آپ نے دعا کرنی تاکہ گھر میں برکت بھی ہو جائے، دعا بھی کر دیں۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ پیر صاحب چلے گئے گھر، تو اس نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ گھر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، تو یہ تم نے جو کھڑکی لگائی ہے یہ کس لیے لگائی ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب اس لیے لگائی ہے تاکہ اس سے روشنی بھی آئے اور کمرے میں حبس نہ ہو، ذرا ہوا وغیرہ بھی نکلتی رہے۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، وہ ضرورت تمہاری ٹھیک جائز تھی، لیکن اگر تم اس میں یہ نیت کر لیتے ادھر سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو کھڑکی لگانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ جائز کام کو اچھی نیت سے آپ عبادت بنا سکتے ہیں۔ جو بھی دن رات میں جائز کام آپ کرتے ہیں اس کو عبادت بنائیں۔ تو اس لیے یہ وقت جو انسانی زندگی کا ہے بہت قیمتی ہے، اس کو مختلف عبادات سے آپ قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کو ایک جگہ سے گزرے
ایک قبر کے پاس سے گزرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ جو قبر میں میت لیٹی ہوئی ہے مجھے جبرائیل نے ابھی بتایا کہ یہ میت حسرت کر رہی ہے, تمنا کر رہی ہے کاش کہ مجھے 2 منٹ مل جائیں میں باہر آ کر 2 نفل ادا کر لوں. 2 نفلوں کو ترس رہی ہے. تو نبی پاک نے اپنے پیارے صحابہ کو بتایا کہ یہ دیکھو تمہاری زندگی ابھی ہے, جتنے مرضی نفل پڑھ سکتے ہو, ذکر اذکار کر سکتے ہو, نوافل پڑھ سکتے ہو, تو اس میں آپ پڑھیں. ایک وقت آئے گا کہ آدمی ترسے گا قبر میں کہ میں کوئی تسبیح پڑھ لوں سبحان اللہ کی, الحمدللہ کی, لا الہ الا اللہ کی, 2 نفل پڑھ لوں. پھر موقع نہیں ملے گا. قبر میں جا کر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شاذ و نادر ہوتا ہے کہ جس کو توفیق ہوتی ہے کسی نیک عمل کی. پہلی بات تو نیک عمل وہاں ہوتا ہی نہیں. اگر کسی کو توفیق ہو, اس نے دعا کی ہو, تو اس کو قبر میں نیک عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, لیکن اس پر اجر نہیں ہے, کیونکہ آخرت کی زندگی وہ دار الجزا ہے, وہ جزا کی زندگی ہے. دنیا دار العمل ہے. جب تک زندگی میں جسم میں روح ہے, آدمی زندہ ہے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی, بڑی سے بڑی نیکی جو بھی کرے گا اس کا عمل شمار ہوگا, اس کا اجر لکھا جائے گا. آخرت میں جا کر جو بھی عمل کرے گا اس کی جزا اس کا عمل نہیں شمار ہوگا.